شوکیس کے طور میں پڑھ دیا جاتا تھا. آج بھی دیکھ لیجیے عورت کے نام کو
قربان جائیں کاری کرنے والے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، جو انقلاب لے کر آئے، جو چیز لے کر آئے، اس کے ذریعے سے کیا تبدیلی آئی؟ آقا کے آنے سے تبدیلی آئی کہ پہلے بچوں کو زندہ ترکول کیا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا آئے، آقا کے آنے سے پہلے ماں کے مقام کو کوئی نہیں جانتا تھا، بیٹی کے احترام کو کوئی نہیں جانتا تھا، بیوی کی عزت کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے، آقا نے آ کر یہ بتلایا جنت کا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یہ ماں کو احترام اور مقام میرے آقا نے آ کر دیا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ تشریف فرما تھی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ کوئی چھوٹی بچیاں تھیں، اس نے آ کر سوال کیا کچھ مانگا اور کہا کہ مجھے کچھ دیجیے، جب سے میرا خادم شہید ہوا ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی کھانا لانے والا نہیں ہے، اس لیے میں بڑی پریشان ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دو شدان سے دو کھجوریں اٹھائی اور اٹھا کر اسے دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور دوسری کھجور جیسے ہی استعمال کرنے لگی، لیکن پھر بچیوں نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، وہ بھی بچیوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ اس کے بعد آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ماجرا سنایا، یہ واقعہ سنایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی بھی ان دو بچیوں کے ذریعے سے یا دو بہنوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا ادب سکھایا، بہترین تعلیم دی اور فرمایا کہ اس کے بعد ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، فرمایا میں اور وہ آدمی کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح جمع ہوں گے جس طرح یہ دو ہوئی ہے۔ یہ کس نے آ کر سمجھایا؟ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا۔ یہ مقام بیٹے کو کس نے دیا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بہن کو عزت کس نے عطا کی؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ یہ انقلاب آیا، یہ تعلیمات آئی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے انقلاب آیا تو بلال نے آ گیا، نہیں آیا تو آقا کے سگے چچے ابو لہب بھی نہیں آیا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور واقعہ ابو لہب تباہ ہوا، برباد ہوا۔ آج ابو لہب کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو لہب نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر آدمی ابو لہب سے نفرت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے رسول کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، نبی کے صحابہ کا دشمن تھا، اس لیے ابو لہب کا نام آج کوئی نہیں جانتا، ابو لہب نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب انقلاب آیا، تبدیلی آئی، تعلیمات آئی، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اس محنت کے نتیجے میں جب آیا تھا تو ابو بکر تھا، دنیا سے جا رہا تھا تو صدیق اکبر بن کے جا رہا تھا، جب آیا تھا تو عمر تھا، دنیا سے جا رہا تھا، فاروق اعظم بن کے جا رہا تھا، جب آیا تھا خالد عثمان تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا ذوالنورین بن چکا تھا، جب آیا تھا وہ خالی علی تھا، لیکن جس وقت دنیا سے جا رہا تھا شیر خدا شہید کربلا بن کے جا رہا تھا، جب آیا تھا تو سیدنا حسین تھے، لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے شہید کربلا بن کے جا رہے تھے، جب آئے تھے آقا کے قدموں میں آئے تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، جب دنیا سے جا رہے تھے فقیر امت بن گئے تھے، جب آئے تھے خالد ابو عبیدہ تھے، لیکن دنیا سے جا رہے تھے امیر الامت بن کے جا رہے تھے، جب آقا کے قدموں میں آئے تھے خالد معاویہ تھے، لیکن دنیا سے جا رہے تھے جنت کا وارث بن کے جا رہے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی، نبی علیہ السلام کی
نبی کا قرآن لے کر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑا، نبی علیہ السلام کے قرآن کو نہیں چھوڑا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اللہ اکبر، ابو جہل نے بدلا تو ہم سے کرنا بلال بدل گیا، اور کیسی عظمت اور مقام اللہ نے عطا کیا، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت سے آ رہی۔ جب مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کے گلے کے اندر نعوذ باللہ رسیاں ڈالی گئی، اللہ اکبر، اس دین کے لیے ہمارے آقا نے کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کی، آقا کے راستے میں کانٹے بھی کھائے گئے ان سے مکہ کے اندر، آقا کے راستے آقا پہ گزرتے ہوئے پورا کرکٹ پھینکا دیا، لیکن جس وقت وہ مکہ فتح ہوا، آقا نے فرمایا بلال اب کعبے کی چھت پہ تو جلدی سے چڑھ جا، حضرت بلال جوتے اتارنے لگے، فرمایا بلال جوتے نہ اتارا، جوتے سمیت چڑھ جا کعبۃ اللہ کی چھت پہ، اور دنیا کو بدلا دے، جو محمد کا غلام بن جاتا ہے اس کی عظمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لوگ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے فرمانے تھے، نبی کے مستانے تھے، نبی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، اس لیے کسی کہنے والے نے کہا جو خود سے رحمت اوروں کے حاضر بن گئے، کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر، یہ بھی علیہ السلام کے صحابہ، ان کے اندر انقلاب آیا، ان کے اندر تبدیلی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، نبی علیہ السلام کے دین کو لے کر نبی علیہ السلام کے صحابہ گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک پھیل گئے، اور نبی علیہ السلام کے دین کے لیے مکے کو چھوڑ دیا، مدینے کو چھوڑ دیا، مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، مسجد نبی شریف کے اندر ایک نماز پڑھو، ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، دوسری روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور والے کمرے والے کا روزہ وہیں پہ موجود ہے، لیکن صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا دین کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جو دین کی ذمہ داری دی ہے اس کو پہنچایا ہے، اور خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، قرآن کو پہنچانے کے لیے ڈرتے ہوئے گرم تیل کے کڑاہوں کے اندر چلے گئے، لیکن ایمان نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، دین نہیں بدلا، اور ان کے گھروں کے اندر رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا گیا، تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، انہیں کہا گیا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کے دامن چھوڑ دو، انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آج کوئی کہے صحابہ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ، اگر صحابہ مسلمان نہیں تو میں کہتا ہوں نہیں ہے کہ مسلمان نہیں، اگر صدیق اکبر مسلمان نہیں پھر میرے طرح ایمان کی کیا سمجھ؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ نے خود دی ہے، اور کہا ان کا ایمان ایک مثال رکھتا ہے، کسوٹی ہے، اس میں اپنے آپ کے ایمان کو پرکھو، اگر صحابہ جیسا ایمان ہے تو قبول ہے ورنہ نہیں۔ تو اس لیے دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بات بتا رہے ہیں جو جانسات دیے، صحابہ دیے، واقعہ ایک ایسا تھا، فرمایا جس کی ابتدا کرو گے فرمایا ہدایت پا جاؤ گے۔ آج بھی جس صحابی کے پیچھے چلو وہ صحابی چمکتا دمکتا ہدایت کا ستارہ ہے، اس کی ابتدا کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی بنا سکتے ہیں، آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اور دوستوں بزرگوں، ہم نے اتنی زندگیاں گزار دی، تجربہ کر لیا، کافروں کے طے ہوئے طریقوں کو ہم بنا کے تجربے کر کے تھک چکے ہیں۔ ارے کاش محمد عربی کے طریقے کو بھی لے آؤ، اس نظام کو بھی لے آؤ، اس کا بھی تجربہ کر دیکھو۔ آج علماء کرام یہی محنت کر رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ چاہیے، خلافت راستہ کا نظام چاہیے۔ خدا کی قسم ساری دنیا کے کو نظام لے آؤ، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ آئے گی تبدیلی تو اسی انقلاب سے آئے گی جس کے ذریعے سے مکہ بدلا، مدینہ بدلا، افریقہ کے جزیروں تک اسلام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو قرآن والا بنائے، دین والا بنائے، صحابہ والا بنائے، صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدعات، رسومات
کی توفیق طاقت ہمت عطا فرمائے. کب تک بدعات کے اندر گرے رہیں گے؟ نبی کی سنت کو عام کرو. باقی دعوانا الحمدللہ.